کیا حکومت میں کیپیسٹی ہے اتنی 7,004 ارب جو یہ تخمینہ لگایا گیا کہ بھائی یہ ٹیکس وصول کیا جائے، کر لیں گے اتنا؟ جب پاکستان کو اسپیسیفک رکھنا ہے تو گورننگ دی ان گورنیبل عشرت حسین کی کتاب کو پڑھ لیں. 10 سے 15 ارب ڈالر ان کو مل جائے، اگر وہ مل جاتا ہے تو ان کی حکومت تو 1.25 سال کی ہے نا، اس کے بعد تو پھر الیکشن ہوگا. ان پرسن خان صاحب کے اوپر زیادہ ٹرسٹ تھا پبلک کا. ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا، یہ ہم ہر حکومت سے سنتے ہیں، اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف بھی مقرر کیا جاتا ہے. لیکن اچنبے کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ٹیکس وصولیوں کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب ان لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور ٹیکس چوری سے محلات بناتے ہیں یا پھر پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری بھی کرتے ہیں. 7,004 ارب روپے لگایا گیا ہے ٹیکس کا تخمینہ جو کہ اس سال کلیکٹ کیا جانا ہے. جمیل فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل بتائیے گا کیا حکومت میں کیپیسٹی ہے اتنی 7,004 ارب جو یہ تخمینہ لگایا گیا کہ بھائی یہ ٹیکس وصول کیا جائے، کر لیں گے اتنا؟ دیکھیں سلمان، کیپیسٹی کی بات نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے. کوئی بھی پبلک یا پبلک آفس ہولڈر یا ورکر یا کہیں کا امپلائے، وہ اگر اپنی تنخواہ میں سے، اپنے کام میں سے، اپنے روزگار میں سے کسی بھی طرح سے حکومت کو ٹیکس دے گا، چاہ جائے کہ وہ کمپلشن ہو اس کے اوپر، اس کی سیلری میں سے کٹ جاتا ہو، اسی صورت دے گا جب اس کا حکومت کے اوپر اعتماد ہوگا. جب حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو ٹیکس کلیکشن میں یہ ٹارگٹ کیا جو پچھلا ٹارگٹ تھا اس تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کی اکانومی اسی طرح کی اکانومی ہے، یہاں لوگ چیریٹی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو چیریٹی کے اوپر یا جس کو وہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹرسٹی کے اوپر، تو اس وجہ سے وہ دے دیتے ہیں. ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ حکومتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. اچھا، میں ذرا تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو کی طرف آؤں گا کیونکہ میں بڑی جنرلائز گفتگو کر رہا تھا اس سے پہلے، بٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک ہمیں ذرا نا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اس کو پھر اکنامکس کی بیسکس کا نہیں پتا. اس کی ریزن میں بتا رہا ہوں. اس دنیا میں 3 طرح کی اکانومیز پائی جاتی ہیں. ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی کہلاتی ہے یا کیپٹلزم اکانومی کہلاتی ہے، دوسری سوشلسٹک سوسائٹی کہلاتی ہے یا سوشلزم اکانومی کہلاتی ہے، اور تیسری مکسڈ سوسائٹی کہلاتی ہے یا مکسڈ اکانومی کہلاتی ہے. میں کیونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ماسٹرز اسی میں کیا، گولڈ میڈل لیا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسی سوسائٹی کی اکانومی مکسڈ اکانومی کہلاتی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے تو میری بات سن لیجئے گا. آپ 4-5 کتابوں کو پڑھ لیں اگر آپ اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. سلمان، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں. اکنامک ہٹ مین کو پڑھ لیں، گریٹ بائی چوائس مک کالنز کی کتاب ہے، یا پاکستان کو اسپیسیفک رکھنا ہے تو گورننگ دی ان گورنیبل عشرت حسین کی کتاب کو پڑھ لیں، یا پھر صرف کارل مارکس کی تھیوری آف مارکسزم پڑھ لیں. ایک ہی اس کی تھیوری ہے، اس کو پڑھ لیں ڈیٹیل میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور اکانومی کا کانسیپٹ عمر لا کے اندر موجود ہے جسے ریاست مدینہ میں انٹروڈیوس کرایا گیا. دیٹ واز اسلامک اکانومی. وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بڑے امیر لوگ ہیں یا زیادہ پیسے والے ہیں یا حسب توفیق کمانے سے زیادہ توفیق رکھتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی صورت میں اپنے سے کم تر یا غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا کہ نفرت امیر سے ہے، نفرت اس سسٹم میں ہیوز اینڈ ہیو ناٹ سے ہے جو پیسہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو منی جنریٹ کر رہا ہے، اسے نفرت کوئی کیوں کرے گا؟ وہ تو لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے، وہ تو پیسہ جنریٹ کر رہا ہے. نفرت اس بندے سے ہے جس نے دبا کے پیسہ رکھ لیا ہے. اور یہ ہر طرح کی اکانومی میں ہوتا ہے. کیپٹلسٹک سوسائٹی میں زیادہ ہوتا ہے. سوشلسٹک سوسائٹی از مور کلوز ٹو اسلامک ورژن. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے لیکن اس میں ویلفیئر کانسیپٹ زیادہ ہے. اور مکسڈ اکانومی لائک اکانومی آف پاکستان جس کے اندر کیپٹلسٹک ٹچ بھی ہے، سوشلسٹک ٹچ بھی ہے، لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں، لوگ پیسہ دبا کے بھی بیٹھے ہیں، لوگ انڈسٹریاں بھی لگا کے بیٹھے ہیں. تو اس سوسائٹی کے اندر اگر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی تو دس از جسٹ بیکاز آف دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آف دا پیپل آن دا اسٹیٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ میں یا ہماری حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیسہ دبا لیتے ہیں، ٹیکس کا پیسہ کھا جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ 100 روپے کے موبائل کارڈ کے اوپر صرف 53 روپے آپ کے پاس بچیں گے، باقی آپ ٹیکس دے دیتے ہیں. اور یہ وہ موبائل کمپنیاں ہیں جو آپ کو ایسے ان یوز منٹس کا جھانسا دے کر، آپ کے ڈیٹا کا جھانسا دے کر ایسے ہڈن ٹیکسز کے ذریعے پیسے آپ کے کاٹ لیتی ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا
کہ آپ کو بغیر بتائے پیسوں کی ڈیڈکشن ہو رہی ہوتی ہو. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کے منٹس کم کر دیے جاتے ہوں, ڈیٹا خالی آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا اس وقت تک میرا کتنا ڈیٹا یوز ہو چکا ہے. تو اس میں کوئی بار نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی میکنزم نہیں ہے. تو ایسی سوسائٹیز جو مکسڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ٹرسٹ گورنمنٹ کو پبلک کے درمیان بڑھانا ہوتا ہے تاکہ لوگ ٹیکس دینے کی طرف آئیں. بدنیتی پر جو لوگ مبنی ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ پھر بھی نہیں کرتے نا. اگر موجودہ حکومت کی ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں آپ کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہو پا رہا ہے, ماضی کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے آئے ہیں کہ ہم شاید لوگوں کو جتنا ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے اتنا نہیں لا سکے, کیونکہ آپ ووٹ دے دیتے ہیں. یہ بات خان صاحب نے بولی تھی کہ لوگ ہمیں ووٹ دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور جیسے کہ امیر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ امیروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. امیر ظاہر سی بات ہے اپنے پیسے کا تحفظ پہلی ترجیح رکھے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات میں غلط کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ امیر یہ تحفظ رکھتا ہے کہ جناب میں نے پیسہ کمایا ہے بھائی وہ سیف رہے, میں کیوں کسی کو بانٹوں, میں ہر ٹیکس دے دوں گا اور ٹیکس کے علاوہ شاید میں کچھ نہ کروں. لیکن اس سے امید یہ کی جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نوکری کے مواقع پیدا کرے. کیوں سر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان. آپ جب عمران خان صاحب کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں, یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے شوکت خانم کے لیے جتنی بڑی چیریٹی کی پاکستان کی تاریخ میں. عبدالستار ایدھی کے بعد اتنی بڑی چیریٹی مجھے تو نہیں پتا کہ کسی اور نے کی ہو, کیونکہ ان پرسن خان صاحب کے اوپر زیادہ ٹرسٹ تھا پبلک کا. اب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ایک مشینری ہے. یہ تو خان صاحب ہی کہتے تھے چیریٹی دے دیتے ہیں, سنیں اگلی بات سن لو سلمان, اگلی بات سنیں. تو وہ آ گئے ایک حکومتی مشینری میں, ایک نظام میں, ایک سسٹم میں. اس سسٹم کے اوپر پبلک کا بلیو نہیں رہا. اب وہ اپوزیشن اور تھپیڑے دے رہی ہے اس گورنمنٹ کو. گورنمنٹ آلریڈی ان کو چور ڈاکو کا لقب دیا جا رہا ہے, تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھ جاتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے. اب جہاں بات ہو رہی تھی نا آپ کی امیر سے نفرت کی, امیر سے نفرت کا معاملہ نہیں ہے. ہیوز اینڈ ہیو ناٹس, دبا کے بیٹھنے والے اور جن کے پاس نہیں ہے, ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنے کا معاملہ ہے. اسے آپ ایکولنگ نہیں کہہ سکتے, ایکولائزنگ نہیں کہہ سکتے. ایکویٹیبل ایک لفظ ہوتا ہے, یعنی منصفانہ تقسیم دولت کی. ایک ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, ایک ہوتا ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو جو ایکویٹیبلٹی ہے نا ہمارے سوشل سسٹم کے اندر, وہ نہیں ہے, وہ ناپید ہے. اس کی وجہ صرف جو ہے لا اینڈ جسٹس, لوگوں کو صحیح نہ پکڑنا, جو ہنڈی کے ذریعے اٹھا کے لے جا رہا ہے, بلیک کر رہا ہے پیسے کا. یہ بہت ڈیٹیل ٹرمز ہیں, لیکن میں نے جو آپ کو مارجنلائز کر کے چیزیں بتا دی ہیں. ہم ایک مکسڈ اکانومی میں رہتے ہیں, وی آر ناٹ کیپٹلسٹ. ٹھیک ہے سر. امیر بھائی یہ بتائیے گا سر, یہ 9,502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ ہے, اس میں خسارہ بھی ہے. 7,004 ارب روپے کا یہ ٹیکس وصولیوں کا ایک ہدف رکھا گیا ہے, جو کہ یوزلی طور پر پورا ہوتی بھی نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں دیکھیں تو جناب وہ منی بجٹ بھی پیش کیا کرتے تھے. جب میں لاسٹ ٹائم بھی یہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا بجٹ کی, تب بھی میرے پاس پیپرز تھے اور میں نے کہا تھا کہ جناب باہر سے جو ڈالرز آتے ہیں وہ ایک آمدنی ہوتی ہے حکومت کی, ٹیکس وصولی وہ ایک سورس ہوتا ہے, قرض لیتے ہیں وہ ایک سورس ہوتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ منی بجٹ لے کر آنا پڑے گا ان کو؟ دیکھیں, اگر ان سے یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہیں ہوتی ہے, یا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے معاملات جو اگلی قسط ملے گی اگر مزید اس میں کوئی آئی ایم ایف اور شرائط عائد کر دے, تو اس صورت میں پھر ان کو لانا پڑے گا. جیسے عمران خان صاحب بھی لے کر آئے تھے 2-3 دفعہ منی بجٹ, تو وہ تو میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں, وہ تو لانا پڑ سکتا ہے. مطلب ابھی جو انہوں نے بتایا ہے, جو واقعی میں اس کو تسلیم کیا جائے, گورکھ دھندا ہے یہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل نہیں ہو پائے گی, کیونکہ اب تو یہ سبسڈائز والی چیزوں کو ختم کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب جو یہ پینشنرز ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں ان کی تنخواہوں میں, پھر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن ایک سوال پرائیویٹ والے بھی کرتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کے ڈومین میں نہیں آتا. اچھا نہیں, یہ دیکھیں نا, سیلریز انکریز کرنا یا پینشن میں ریز دینا, یہ آئی ایم ایف کے ڈومین میں نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ڈومین میں ہے جو سبسڈیز دیتی ہیں حکومتیں, وہ آئی ایم ایف بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں, مجھے آپ سے گارنٹی چاہیے کہ آپ میرا ادھار کھا تو نہیں جائیں گے, ہڑپ تو نہیں کر جائیں گے, واپس کرنے کی آپ کی حیثیت ہے یا نہیں. تو آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن کا فرق جو ہے آئی ایم ایف اس کو دیکھتا ہے کہ آپ کہاں پہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ, یعنی سوراخ کہاں پہ ہے, چھید کہاں پہ جہاں پیسہ نکل رہا ہے, یا کہیں ایسی جگہ تو نہیں جہاں پیسہ جا رہا ہے لیکن وہ پیسے سے پیسہ بن نہیں رہا. تو وہاں پہ پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے اوپر قدغن مختلف طرح سے لگاتی ہے. اسی طرح سے اس میں ایک سبسڈی بھی ہے, اور
IMF کے ساتھ تو ڈیل ہو چکی ہے حکومت کی, $1 ارب کی قسط جو ہے وہ آگے مل جائے گی ان کو, ٹھیک ہے, تقریباً فائنلائز ہے. $9 بلین پلس اس حکومت کو ملنے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ان کو آئل ملنے جا رہا ہے قطر سے, اس کی بھی اطلاع ہے. ڈیفیسٹ میں قطر سے ان کو $2 ارب جو ہے وہ ادھار بھی مل سکتا ہے. سو یہ تقریباً $10 سے $15 ارب کا تخمینہ یہ حکومت لگا رہی ہے. ممکن ہے وہ $10 سے $15 ارب ان کو مل جائے. اگر وہ مل جاتا ہے تو ان کی حکومت تو 1.25 سال کی ہے نا, اس کے بعد تو پھر الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, سال 1.25 سال کے لیے جس حکومت کو $10-15 ارب باہر سے مل جائیں گے, اس کو اور میرا خیال ہے اور کیا چاہیے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, کتنا عرصہ وہ ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو آخری بجٹ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا عوام دوست ہوتا ہے. یہ لگ رہا ہے آپ کو وہی والا بجٹ ہے یہ؟ نہیں, عوام دوست تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. جی جی, اور جو اس حکومت کے تیور ہیں وہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت الیکشن کروائے گی اگلے سال سے پہلے. اس نے جو مشکل فیصلے اگست میں ہونا ہے نا, تو ایک بجٹ انہوں نے اور دینا ہے. نہیں, اگست میں الیکشن نہیں ہوگا. دیکھیں, اگست میں اسمبلی کی 5 سالہ مدت پوری ہوگی. وہ ٹینیور پھر الیکشن جو ہے وہ اگست 23 کے بعد پھر 3 ماہ کی انٹرم گورنمنٹ بنے. بالکل بالکل, وہ آئے گی. تو الیکشن جو ہے وہ نومبر 2023 میں جا کر ہوگا. ٹھیک ہے, تو جمیل بھائی ابھی آپ کی طرف میں آؤں گا, ایک بریک مجھے لینا ہے سر. بریک کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ سب یہ تخمینہ ہے, یہ سود کے لیے ہے, یہ تمام چیزیں IMF ہے, لیکن ایک عام انسان وہ یہ دیکھتا ہے بھائی میں نے گھر کیسے چلانا ہے. ٹیکس کے معاملات جو ہیں وہ تمام اپنی جگہ پہ. ہم اگر کسی شاپنگ مال میں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی اب خریداری کرنے کے بعد $1 ٹیکس دینا پڑتا ہے. تمام چیزوں کی خریداری کر لی ہے, اس پہ ٹیکس دے دیا, لیکن چونکہ آپ مال میں آئے ہیں تو اس لیے آپ نے $1 ٹیکس دینا ہے. یہ بھی FBR نے لگا کے دیا ہوا ہے. تو جب ہر جگہ سے ٹیکس دیا جا رہا ہے تو وہ عوام پہ کیسے منتقل ہو رہا ہے, اس کا جواب جانیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.